بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پریس بریف کا مقصد آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف کی زیر صدارت GHQ میں منعقد ہونے والی آج کی اسپیشل PSO کانفرنس کے اہم نکات سے آگاہی، لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی بھارتی جارحیت اور جھوٹے پروپیگنڈا کے تناظر میں کچھ حقائق اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے اب تک کی صورتحال میں افواج پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن کی معاونت سے آگاہ کرنا۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کے مقدس مہینے کی آمد مبارک۔ رمضان رحمتوں، برکتوں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، شکر، برداشت اور مقررہ حدود میں رہنے کی درس دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے توسط سے اللہ تعالیٰ کرونا کی اس وبا سے پاکستان اور پوری دنیا کو نجات دے۔ آج GHQ میں چیف آف آرمی اسٹاف کی زیر صدارت ایک اسپیشل PSO's کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں افواج پاکستان کی ملک کے طول و عرض میں کرونا وائرس کے لیے کی گئی ڈپلائمنٹ اور اس مد میں کیے جانے والے خاص اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مستقبل کی حکمت عملی اور ہر قسم کے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے اقدامات بھی اس کانفرنس میں زیر غور آئے۔ آرمی چیف نے تمام کمانڈرز کو ہدایت کی کہ بارڈرز پر ڈپلائمنٹ اور سیکیورٹی ٹاسکس میں اٹھائے گئے اقدامات کے تسلسل کو جاری رکھا جائے۔ فوج کی روٹین ٹریننگ ایکٹیویٹیز بھی جہاں تک ممکن ہو جاری رکھی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے دوران عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے سول اداروں کے ساتھ مل کر تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں تاکہ عوام کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے اور وہ اس ماہ مقدس کے دوران ہر قسم کے فکر سے بالاتر رہ سکے۔ کانفرنس کے شرکاء نے ان حالات میں بھی لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت اور انڈین ملٹری لیڈرشپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا سخت نوٹس لیا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتعال انگیزی میں پچھلے کچھ عرصے میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس سال اب تک ہندوستان نے تقریباً 850 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور جان بوجھ کر لائن آف کنٹرول کے ساتھ آباد آزاد کشمیر کے پرامن شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ 26 فروری کو پاکستان میں کرونا کے پہلے کیس کی تشخیص سے اب تک 456 مرتبہ ہندوستان لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ اس میں ایک شیر خوار بچہ شہید اور 31 لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں 7 خواتین اور 8 بچے بھی شامل ہیں۔ ان سیز فائر وائلیشنز میں ہیوی آرٹلری کا استعمال کیا گیا۔ بھارتی فوج اپنی گن پوزیشنز کو پاکستانی فوج کی جوابی کارروائیوں سے بچنے کے لیے آبادی کا استعمال کرتی ہے تاکہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہندوستان کی ملٹری قیادت نے روش کے عین مطابق ہندوستانی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹے اور مذاق خیز پروپیگنڈا کی ناکام کوشش کی۔ بھارتی ملٹری قیادت کے پاکستان کے بارے میں دیے گئے حالیہ بیان بھارت کی اندرونی ناکامیوں پر بڑھتی ہوئی فرسٹریشن اور ڈی مورلائزیشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کووڈ-19 کے خلاف متحد ہو رہی ہے اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی پچھلے ماہ ہی دنیا سے ہر قسم کی بین الاقوامی جنگ بندی کی اپیل کی، بدقسمتی سے ایسے وقت میں RSS کے انتہا پسندوں نے تمام بین الاقوامی قوانین،
اور اقدار کو پامال کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان ہندتوا اور سیفر آن ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے۔ بھارت نے ظلم، بربریت، نسلی امتیاز اور نفرت کی جو آگ مقبوضہ کشمیر میں لگائی، اب وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے۔ سیفرنائزیشن آف انڈین ملٹری اینڈ پالیٹی is a sad spectre that the world can ill afford under the present circumstances. کرونا وائرس ایک عالمی وبا ہے جس سے تمام دنیا متاثر ہوئی ہے۔ کوئی بھی وبا رنگ، نسل، قومیت یا مذہب سے مبرہ ہوتی ہے۔ اس وبا کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑنے کی مذموم بھارتی کوشش بری طرح ناکام ہوئی ہے اور اس کی مذمت پوری دنیا نے کی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں کووڈ-19 کے حوالے سے بھی ہندوستان نے جو فیک نیوز پھیلانے کی کوشش کی، اس کی حقیقت بھی دنیا کے سامنے کھل چکی ہے۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں سب سے کم کرونا کیسز آزاد جموں کشمیر میں ہیں اور ابھی تک کوئی بھی کووڈ-19 ریلیٹڈ ڈیتھ وہاں سے رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس دوران 25 افراد اس وبا سے ریکور بھی کر چکے ہیں۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں 660 کنفرمڈ کووڈ-19 کیسز ہیں، جن میں سے 212 افراد ریکور کر چکے ہیں، اور وہاں کی پولیٹیکل اور ملٹری قیادت کی زبردست کاوشوں سے صورتحال دن بدن امپروو ہو رہی ہے۔ ملک بھر میں ہونے والی اموات جو کہ تو اب تک 237 ہیں، ان میں سے صرف 3 اموات گلگت بلتستان میں ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میں دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کووڈ-19 کے اسٹیٹسٹکس پہ بھی دلوانا چاہوں گا، جو کہ 5 اگست 2019 سے لاک ڈاؤن میں ہے۔ ہندوستان کو جب بھی اندرونی مسائل کا سامنا ہوا، اس نے ہمیشہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ حالیہ الزام تراشی کا بنیادی مقصد بھی کرونا وائرس کے دوران اپنی انہیرنٹ کانٹرڈکشنز کے نتیجے میں بنائی گئی غلط پالیسیوں سے جنم لینے والے بلنڈرز کو عالمی اور اندرونی توجہ سے ہٹانا ہے، چاہے وہ اقلیتوں کا استحصال ہو یا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ بدترین ریاست دہشت گردی یا کرونا وائرس کی سچویشن کی مس ہینڈلنگ سے بگڑتی ہوئی صورتحال۔ ان حالات میں جو بھارت کے اندرونی حالات ہیں، ان حالات میں کسی ملک کو بھارت میں انفلٹریشن کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں سول ملٹری قیادت مل کر اس وبا کے خلاف ایک جامع حکمت عملی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ پچھلے 58 دنوں کے جائزے کے بعد یہ واضح ہے کہ کرونا کنفرم کیسز ہماری انیشل پروجیکشن سے کم ہے الحمدللہ، لیکن خدشہ ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں یہ تعداد پیک کر سکتی ہے، اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے پلیٹ فارم سے پوری نیشنل ایفرٹ کو بہترین انداز میں کوآرڈینیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے کوارنٹین، آئسولیشن سینٹرز، ٹیسٹنگ کیپیسٹی، ہاسپٹلز اور انٹینسو کیئر کی استعداد میں بھی روز بروز ملکی سطح پر اضافہ ہو رہا ہے۔ پاک فوج کے تمام دستیاب وسائل، ہیومن ریسورس، ٹیکنیکل ریسورس، حکومتی احکامات کے تحت اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہر لیول پر بھرپور طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں۔ بدلتی ہوئی صورتحال کے تحت ریسورس ایلوکیشن کو بھی آلٹر کیا جا رہا ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران حکومتی احکامات کے مطابق ٹریک، ٹریس اینڈ کوارنٹین اسٹریٹجی، جس کو TTQ اسٹریٹجی کہا جا رہا ہے، یہی ہماری کووڈ-19 کے خلاف ایفرٹ کو ڈرائیو کرے گی۔ اس کا بنیادی مقصد کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی نشاندہی پر صرف ہاٹ سپاٹ اور کلسٹرز کو فوکس کر کے ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ اس میں فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے
اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس اسٹریٹجی کے ذریعے ہم نے اپنے ریسورسز اور ایفرٹس کو صوبائی، ضلعی اور یونین کونسل لیول تک لے کر جانا ہے، اور اس کے لیے تمام کانٹینجنسی پلاننگ کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی کے افسروں اور جوانوں نے کرونا وائرس کے لیے جو اپنی ڈونیشنز کا اعلان کیا تھا، اس کے تحت 4 صوبوں، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں 3.5 لاکھ سے زائد راشن پیکس کو مستحق افراد میں پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کرونا وائرس کے دوران افواج پاکستان نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، تاکہ یہ رقم بھی کرونا وائرس کے خلاف لڑنے میں استعمال کی جا سکے۔ پاکستان آرمی میڈیکل کور کی استعداد اس ایمرجنسی سچویشن میں بڑھانے کے لیے آرمی میڈیکل کور کے تمام ریزروسٹس کو طلب کر لیا گیا۔ اسی طرح پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی کروز کی دستیابی اور فلائٹس آپریٹ کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے PIA کے وہ کرو جن کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے، ان کو پاکستان آرمی کے ہاسپٹل میں ترجیحی بنیادوں پر علاج کی سہولت مہیا کی جائے گی، تاکہ قومی ایئر لائن بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کا کام احسن طریقے سے سر انجام دے سکے۔ پاکستان آرمی کی 5 کووڈ-19 ٹیسٹنگ لیبز سکردو، تافتان، کراچی، اسلام آباد اور راولپنڈی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی سپورٹ میں کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سرحد کے داخلی مقامات میں کووڈ-19 کے بچاؤ کے خلاف تافتان، تورخم، چمن، ان تمام جگہوں پر کوارنٹین اور آئسولیشن فیسلٹیز قائم کر دی گئی۔ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی بھی اس قومی کاوش میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس نے چائنا سے 6 سارٹیز کے ذریعے 77 ٹن امدادی سامان، جس میں میڈیکل اکوپمنٹ اور ادویات شامل ہیں، پاکستان پہنچایا ہے۔ 17 ڈومیسٹک ریلیف فلائٹس کے ذریعے 64 ٹن امدادی سامان ملک کے مختلف علاقوں میں پہنچایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی پرواز کے ذریعے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بلوچستان میں پھنسے 150 افراد کو گلگت بلتستان بھی پہنچایا گیا ہے۔ پاکستان بحریہ بھی بلوچستان اور سندھ کے کوسٹل اینڈ کریک ایریاز میں مستحق افراد کو راشن پیکس اور پروٹیکشن ماسک پہنچانے کے ساتھ ساتھ بنیادی طبی امداد کی فراہمی میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ چینی امدادی اور طبی سامان پاک بحریہ کے جہاز کے ذریعے گوادر میں مقامی آبادی میں تقسیم کے لیے پہنچایا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران پیپلز ریپبلک آف چائنا نے ہر شعبے میں پاکستان کی بھرپور مدد کر کے ایک بہترین دوست اور تاریخی اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کا عملی ثبوت دیا ہے۔ آج بھی چائنا سے 2 جہاز امدادی سامان اور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم لے کر پاکستان پہنچے ہیں۔ یہ ڈاکٹرز کی ٹیم پاکستان میں 2 ماہ قیام کرے گی۔ چائنا کی اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کو ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ آخر میں تمام فرنٹ لائن ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ ورکرز اور عوام کو خورد و نوش کی بنیادی سہولتیں مہیا کرنے والے دکانداروں، تاجروں، خورد و نوش سے منسلک دیگر انڈسٹریز کے ورکرز، ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو عوام کی صحت، حفاظت اور ملکی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے شب و روز مصروف عمل ہے۔ علماء کرام کا بھی اس پورے عمل میں کردار قابل تعریف رہا ہے۔ میں خاص طور پر پاکستان کے میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مشکل حالات کے باوجود کرونا وائرس کی آگاہی مہم میں شاندار کردار ادا کیا۔ جیسا میں نے پہلے کہا، رمضان کا مہینہ ہمیں صبر، برداشت اور مقرر کردہ حدود کی پیروی کا درس دیتا ہے۔ اس حوالے سے عوام سے گزارش ہے کہ خود کو محدود رکھ کر اس وبا سے محفوظ رہیں، کیونکہ زندگی
بہت قیمتی ہے۔ اگلے 15 دن نہایت اہم ہیں۔ اس میں کوشش کریں کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر بھرپور احتیاط برتی جا سکے۔ اپنے گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں۔ رمضان کی اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے واسطے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے جلد نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ تھینک یو۔